اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ بے شک جو لوگ کافر ہو چکے ہیں برابر ہے ان کے حق میں، خواہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بند لگا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے سزا بہت بڑی ہے۔ ضدی کافروں کے بارے میں 3 وضاحتیں۔ کفر کے لغوی معنی چھپانے کے ہیں، لیکن اصطلاح شریعت میں جن چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے ان میں سے کسی چیز کے انکار و تکذیب کا نام کفر ہے۔ اس طرح جو شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات میں سے جن کا ثبوت قطعی و یقینی ہے کسی ایک بات کو بھی حق نہ سمجھے اور اس کی تصدیق نہ کرے وہ کافر کہلائے گا۔ ان آیات سے مطلق ہر کافر کا بیان نہیں فرمایا گیا، بلکہ یہاں وہ خاص قسم کے کافر مراد ہیں جن کی نسبت اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ان کا خاتمہ کفر پر ہوگا، جن کے ضمیر ضد اور عناد کی وجہ سے مردہ اور دل سیاہ ہو چکے ہیں۔ ایسے کافروں کے بارے میں ان آیات میں پہلی بات تو یہ بتائی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے کافروں کو ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے۔ یہاں یہ شبہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھر ایسے ضدی اور معاند کفار کو احکام سنانا، تبلیغ کرنا فضول کام ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بیکار اور بے فائدہ کام کیوں سپرد ہوا؟ اس کا جواب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں یہ دیا ہے کہ فعل عبث تو اس کو کہتے ہیں جس میں کوئی بھی فائدہ نہ ہو۔ یہاں اگرچہ ان ضدی کافروں کو فائدہ نہ ہوگا، لیکن رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو فائدہ ہوگا کہ تبلیغ کا ثواب ملے گا۔ پھر یہ فضول فعل کیسے ہوا؟ دوسری بات یہاں ان آیات میں ایسے ضدی اور معاند کفار کے بارے میں بتائی گئی کہ لا یؤمنون، یہ فرمانا ایسا ہی ہے جیسے کوئی ڈاکٹر کسی خطرناک مریض کو دیکھ کر اس کے مرنے کی پیش گوئی کر دے اور وہ مریض اس ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق واقعی مر بھی جائے تو اس سے ڈاکٹر پر کوئی الزام نہیں آئے گا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ ڈاکٹر کے کہنے سے وہ مر گیا، اگر نہ کہتا تو نہ مرتا، بلکہ کہا یہی جائے گا کہ خود ڈاکٹر کا یہ کہنا مریض کی حالت کے پیش نظر تھا جو صحیح نکلا۔ اسی طرح یہاں اللہ تعالیٰ کے علم و خبر کو ان کفار کی بے ایمانی، بدحالی کا سبب نہیں کہا جائے گا، بلکہ خود ان کفار کی بدعملی اور بے ایمانی کو اللہ تعالیٰ کی خبر کا سبب قرار دیا جائے گا، یعنی ان کی بدحالی کا اندازہ کر کے اللہ تعالیٰ نے لا یؤمنون کی خبر دی جو صحیح نکلی۔ تیسری بات جو یہاں بیان فرمائی گئی وہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ایک انسان کے علم، ہدایت حاصل کرنے کے 3 ہی ذریعہ ہیں۔ قلب یعنی دل، یہ تو علم و ادراک کا اصل محل ہے۔ کان جس کے ذریعے سے بات سنی جاتی ہے، اور آنکھ جس سے انسان مشاہدات کرتا ہے۔ لیکن جب کسی کے یہ تینوں ذرائع معاف ہو جائیں تو اس کی ہدایت کی کیا امید ہو سکتی ہے؟ اسی کو یہاں فرمایا گیا کہ ان کے دلوں
کانوں پر مہر لگ چکی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ چکا ہے۔ قبول حق کی تمام راہیں ان پر بند ہو چکی ہیں، اس لیے وہ اب ایمان نہیں لائیں گے اور اس دولت سے ہمیشہ محروم رہیں گے، پھر اس کے نتیجے میں عذاب عظیم آخرت میں بھگتیں گے۔ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، وہ کسی کو بلا قصد سزا نہیں دیتے۔ اس جگہ جو ضدی اور معان کفار کا انجام ذکر کیا گیا ہے وہ خود ان کے اعمال بد کا نتیجہ ہے۔ دیکھیے، جہاں تک قدرت خداوندی کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، دیکھنے سننے کے لیے آنکھیں، کان دیے، غور و فکر اور سوچنے سمجھنے کے لیے دل و دماغ اور عقل و شعور عطا فرمائے، پھر واضح اور روشن دلائل کے دفتر اس کے سامنے کھول کر رکھ دیے۔ کائنات میں ایسے نشانات و دلائل بے شمار ہیں، پھر خود انسان کی اپنی جان میں ایسے واضح اور روشن دلائل موجود ہیں کہ انسان اگر غور کرے تو حق و باطل میں امتیاز کر سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر بس نہیں فرمایا، بلکہ سیدھی راہ دکھانے اور عقلی و نقلی دلائل کے ساتھ حق کو سمجھانے کے لیے پیغمبر بھی بھیجے، جنہوں نے دن و رات اللہ کا پیغام لوگوں کو سنایا اور ان پر حجت قائم کر دی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے محض ضد و عناد کی وجہ سے حق کو نہ مانا، کفر و انکار پر ڈٹے رہے، نہ آنکھوں سے کام لیا، نہ کانوں سے، نہ عقل و شعور کو ہی استعمال کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رفتہ رفتہ کفر و انکار ان کے رگ و ریشے میں سرایت کر گیا اور ان پر گمراہی کی ظلمت تاریکی ایسی چھا گئی کہ اب وہ اس سے باز نہیں آ سکتے۔ گمراہی کی اس کیفیت کو مہر یا بند سے تعبیر کیا گیا ہے تو معلوم ہوا کہ ان کے دل و حواس پر مہر کا لگنا اور سعادت ایمان سے ان کی ابدی محرومی یا ان کے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہے۔ اس لیے وہ جو کفر پر اپنے اختیار سے مرتے دم تک قائم رہے، انہوں نے اپنے ارادے سے ایمان پر کفر کو ترجیح دی، اس کی سزا ان کو آخرت میں عذاب عظیم کی شکل میں ملے گی۔ خلاصہ یہ کہ ان آیات سے معلوم ہوا کہ کفر اور ہر گناہ کی اصل سزا تو آخرت میں ملے گی، مگر بعض گناہوں کی سزا دنیا میں بھی مل جاتی ہے، جس کی ایک شکل یہ بھی ہے اصلاح حال کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، برائی کا احساس اس کے دل سے جاتا رہتا ہے۔ حدیث شریف میں بتایا گیا ہے کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب پر مثل نقطہ کے ایک سیاہ نشان لگ جاتا ہے۔ اگر اس نے توبہ نہیں کی یا برابر گناہ کرتا رہا تو وہ نشان بڑھتا اور پھیلتا جاتا ہے، یہاں تک کہ گناہوں کے اثر سے قلب بالکل زنگ آلود ہو جاتا ہے اور اس میں اچھے برے کی تمیز اور احساس نہیں رہتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔